جنوبی ایشیا میں ایئر ڈومیننس کے معاملے میں پاکستان اب ایک اور قدم آگے جانے کو بالکل تیار ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان اس خطے میں 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے کلب میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ کافی عرصے سے جو اسپیکولیشنز اور نیوز چل رہی تھی، اب وہ حقیقت کا روپ بدلنے کو بےتاب ہے۔ پاکستان چائنا کے J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹس جو ہیں انہیں ایکیور کرنے جا رہا ہے۔ کیسے ہیں دوستو، میں آپ کا میزبان زاہد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے۔ پاکستان جب سے پچھلے سال مئی میں مارکہ حق ہوا ہے تو پاکستان کی جو ایئر ڈومیننس ہے پوری دنیا کے سامنے کھل کر آئی۔ اس کے بعد پاکستان رکا نہیں بلکہ پاکستان مزید اس سفر پر تیزی سے گامزن ہے۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا یہ ایک نیوز پیپر ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق وہ کیا کہتا ہے کہ چائنا فاسٹ ٹریک J-35 stealth fighter deliveries to Pakistan, triggering South Asia's first 5th generation air power race۔ یعنی چائنا جو ہے وہ اب تیزی سے پاکستان کو اپنے J-35 جو کہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس ہیں انہیں دینے جا رہا ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں 5th جنریشن جو فائٹر جیٹس کی ایئر پاور ریس ہے اس میں پاکستان پہلا ملک بن جائے گا۔ یعنی پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جس کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہوں گے جنوبی ایشیا۔ اس کے علاوہ اگر جہازوں کی اگر ہم خوبیوں کی بات کی جائے، جو 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں جتنے بھی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس 2 5ویں نسل کے جو لڑاکا طیارے ہیں ان میں F-35 ہے جس کو ایرانیوں نے مار گرایا ہے، اور اس کے بعد F-22 ریپٹرز ہے جو خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی کی سیکیورٹی پر مامور رہتا ہے، وہ بھی 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس ہیں۔ ایک اور بھی آپ کو دلچسپ بات بتاتے جائیں کہ جو F-22 ریپٹرز ہیں یہ ابھی تک امریکہ نے کسی ملک کو نہیں دیے، اور نہ ہی ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی فیچرز کے لیے یہ جو F-22 ہے ریپٹرز ہیں یہ ابھی تک نہ ہی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی سے شیئر کی گئی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو رشیا کے پاس جناب علی Su-57 رشیا کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں۔ اسی طرح چائنا کے پاس بھی 2 ورژن ہیں 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے، جس میں J-20 ڈریگن ہے جو چائنی جو ایئر فورس ہے وہ اسے یوز کر رہی ہے، اپنے کہنے کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور پچھلے سال چائنا سی کے اوپر جب امریکن F-35 آیا تھا تو J-20 نے اسے نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا تھا بلکہ اسے واپس جانے پر مجبور بھی کر دیا تھا۔ اسی طرح آگے آئیں تو جو ترکیہ ہے وہ بھی 5th جنریشن فائٹر جیٹ پر کام کر رہا تھا جو کافی حد تک کامیاب ہو گیا، جسے کان بولتے ہیں، TFX کان ہے، وہ بھی 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، اور چائنا کے پاس جو ہے وہ ہے J-35۔ تو J-35 جو ہے وہ چائنا سب سے پہلے اپنے ٹرسٹ وردی ہمسایہ دوست جو ہے پاکستان اس کو دینے جا رہا ہے۔ اگر ہم J-35 کی جو خصوصیات ہے اس کی بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ سب سے زیادہ ان کی جو بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیلتھی ہوتے ہیں، یعنی رڈار کی نظر میں رڈار میں نہیں آتے، رڈار سے بچ نکلنے میں یہ کامیاب رہتے ہیں۔ اسی طرح J-35 کی ایک جو تصویر وائرل ہوئی تھی بہت زیادہ، جس میں گرین کلر میں دکھایا گیا تھا، تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ورژن بنایا گیا ہے اس لیے اس کا کلر گرین رکھا گیا ہے۔ تو بعد میں پھر جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اس بات کو یہ کہنے کی تصدیق کی تھی کہ نہیں، یہ صرف اس کے جو سیکیورٹی فیچرز ہیں اور اس کی جو اسٹیلدی پرفارمنس ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے اس کا جو کلر سکیم ہے وہ گرین دی گئی ہے، گرے کی بجائے اب اسے گرین کلر دیا گیا ہے۔
تو گرین جو کلر ہے وہ زیادہ اسٹیلدی ہوتا ہے، یعنی وہ رڈار میں نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو گرین کلر دیا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے تو کہ اس کے اوپر کون سے جو میزلز ہیں وہ لگ سکتے ہیں، تو پی وی آر یعنی بیونڈ ویژول رینج کے دونوں ہی جو چائنا کے ٹاپ کے میزلز ہیں، جس میں پی ایل 15 ہے اور پی ایل 17۔ پی ایل 15 وہی میزلز ہیں جو پچھلے سال پاکستان نے مارکہ حق میں انڈیا کے خلاف یوز کرتے ہوئے انڈین جو طیارے ہیں وہ مار گرائے تھے، اور ان کی رینج تقریباً 400 کلومیٹر تک ہوتی ہے، یعنی اپنے ایریا میں رہتے ہوئے 400 کلومیٹر کی دوری تک اپنا شکار کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پی ایل 15۔ پی ایل 15 کا جو نیکسٹ ورژن ہے وہ جناب انتہائی ماڈرن اور اس کی رینج بھی زیادہ ہے، وہ ہے پی ایل 17، جس کی رینج بتائی جا رہی ہے 470 کلومیٹر، یعنی 470 کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہوئے یہ جو میزل ہے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مکمل ایکوریسی کے ساتھ۔ آگے ذرا آ جائیں تو اس میں جو ماڈرن رڈار سسٹم لگائے گئے ہیں، انتہائی جو کہنے کے ایکوریٹ سسٹم کے جو رڈارز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس میں اب الیکٹرو میگنیٹک جو ریز والے رڈار ہیں ان کی بجائے اب الیکٹرو آپٹیکل انفرا ریڈ جو قسم کے جو رڈار ہیں، انتہائی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کی بدولت ایران نے امریکن F-35 کو مار گرایا تھا، وہ رڈار نصب کیے جا رہے ہیں، بلکہ کر دیے گئے ہیں J-35 میں۔ اسی طرح جناب آگے اگر دیکھیں تو ان کا جو کاکپٹ ہے وہ مکمل طور پر گلاس کا بنا ہوا ہے، گلاس کاکپٹ ہے جو کہ پائلٹ کی کیپیبلٹی اور اس کی جو کہنے کی پرفارمنس ہے اس کو بہت زیادہ انہانس کر جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں جو ایویونکس ہے وہ انتہائی ماڈرن قسم کے ایویونکس لگائے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ٹیکنالوجی ہے یہ مکمل طور پر چائنیز ہے، کسی سے اس میں ہیلپ نہیں لی گئی اور نہ ہی کسی کو کی ٹیکنالوجی کو شیئر کیا گیا ہے اس سارے ایئر کرافٹ میں۔ تو انتہائی ماڈرن سینسرز بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اور آگے ذرا جائیں، صرف پاکستان 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو J-35 وہی نہیں لینے جا رہا، بلکہ اس کے ساتھ ایک مکمل آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹڈ 5th جنریشن کمبیٹ ایکو سسٹم چائنا دینے جا رہا ہے پاکستان کو۔ دوبارہ سن لیں، انٹیگریٹڈ 5th جنریشن کمبیٹ ایکو سسٹم، یعنی صرف جہاز نہیں ہوگا، جہاز کے ساتھ مکمل طور پر اس کی کہنے کے سرویلنس کے لیے اور اپنا جو ہمارا سیٹلائٹ سسٹم ہے اس سے مکمل طور پر انٹیگریٹ کر کے یہ سسٹم دیا جائے گا، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا اسی جہاز کے ساتھ پاکستان کو HQ-19 جو ڈیفنس سسٹم ہے، میزل ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی مہیا کرنے جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیفنس صلاحیت کو مزید انہانس کر دے گا۔ اسی طرح اسی کے ساتھ KJ-500 ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ بھی پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ اس پر ہماری ایک الگ سے ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اس پر مکمل طور پر ہماری ایک ویڈیو ہے کہ KJ-500 جو ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ سسٹمز ہیں یہ کیا ہیں۔ اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جاسوسی والے جہاز ہوتے ہیں یہ اپنے ایریا میں ہی فلائنگ کرتے ہیں، اور ان کو سیٹلائٹ کے تھرو جوڑا جاتا ہے، اور پھر جو زمین پر ڈیفنس کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بیک وقت یہ سرویلنس والے طیارے ہمارے ڈیفنس والے پروگرام سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں نیچے کنٹرول روم سے، اور اوپر سیٹلائٹ سے یہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور بیک وقت یہ تمام قسم کی جو معلومات ہیں انہیں یہ اکٹھی کر کے نیچے پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 360 یعنی 360 ڈگری پر یہ سرویلنس کر سکتا ہے اڑتے ہوئے، یعنی ہر طرف کی یہ جو معلومات ہے وہ اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان آنے والے چند دنوں میں، پہلے تو یہ کچھ اسپیکولیشنز تھیں کہ 23 مارچ کو یہ والے جو J-35 ہیں یہ آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن کیونکہ 23 مارچ کی جو پریڈ سرمنیز وغیرہ تھی، ساری جو تقریبات تھی انہیں مؤخر کر دیا گیا تھا، بلکہ انہیں پوسٹ پون کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ اب
ہو سکتا ہے کہ پاکستان ڈے پر یعنی 14 اگست کو یہ طیارے پاکستان میں لینڈ کریں اور پاکستان کی دفاع کا حصہ بنے، پاکستان کی فضائیہ کے بیڑے میں اگر پاکستانی فضائیہ کا حصہ بن جائیں۔ یہ کچھ جو نیوز ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن یہ سب سے اہم نیوز تھی جو آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی جو مفید رائے ہے اس سے ہمیں ضرور مستفیض کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لکھیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ آخر پر آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔